السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر لسنرز، آج کا میرا ٹاپک ہے انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ ریئیکشن کیوں ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا اور آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، جب کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ نہیں روتا تھا. جب اس دنیا میں آ گیا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. وجوہات جو بھی ہوں، حقائق تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم خود بھی کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں. نمبر ایک تو وہ لائف کے لیے روتا ہے کہ اس کو لائف کی اسٹرگل کرنی پڑے گی. وہ رو رہا ہے کہ مجھے خوراک چاہیے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے خوراک مل رہی تھی، میں سکون میں تھا، میرے آرام کا انتظام تھا، میرے رہنے کا انتظام تھا، میرے خوراک کا انتظام تھا، لیکن اب میں دنیا میں آ گیا ہوں، اب مجھے اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. جب وہ روتا ہے تو اس کی ماں، اس کے سرپرست اس کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کے رہنے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے سکون کا بندوبست کرتے ہیں. اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس لیے بھی رو رہا ہے، اگر دیکھا جائے عبرت کی نگاہ سے تو یہ بھی ہمیں سبق مل سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میں اب دنیا میں آ گیا ہوں، دنیا والے میرے حق تلف کریں گے اور ہو سکتا ہے میں دنیا والوں کے حق تلف کروں، تو اس لیے بھی وہ رو سکتا ہے. یہ بھی سبق ہو سکتا ہے ہمارے لیے. اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو محنت ہمیشہ کرنی ہی پڑے گی. یہ بچہ آتے ہی پیغام دے دیتا ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. اس کا رونا پیغام دے رہا ہے کہ رہنا، جینا آسان نہیں ہے. جینے کے لیے اس کے بس میں رونا تھا، وہ رو لیا. اس کے بس میں رونا تھا، وہ رویا. جس کے بس میں جو کچھ ہو وہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اسباب خود بخود بنا دیتا ہے. مطلب یہ کہ اپنا فل 100 جتنا پوٹینشل آدمی لگا سکتا ہے وہ لگائے. تو آدمی کو پھر اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے، اس کا صلہ بھی ملتا ہے، اس کا میٹھا پھل بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتا. اچھا، یہ تو ہو گئی بچے کی کیفیت. اگر دیکھا جائے تو یہ کیفیت لڑکپن میں بھی ہوتی ہے. بہت سے بچے لڑکپن میں چھوٹے بچپن ہی سے کام کاج شروع کر دیتے ہیں، محنت مزدوری شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ محنت مزدوری جو کرتے ہیں ان کو جیون کے لیے، جینے کے لیے، سروائیول کے لیے ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. یہ زندگی آسان نہیں ہے. یہ دنیا بہت تکلیفوں کا گھر ہے. آسان نہیں ہے یہاں جینا. عزت کے ساتھ جینا، آرام کے ساتھ جینا، یہاں کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ جس کو جوانی ملے وہ محنت کرے. عقل و شعور کا بھی یہی تقاضا ہے کہ محنت کی جائے. عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ محنت سے آدمی کمائے، محنت کرے، اللہ کی عبادت کرے. اور
اللہ کی عبادت کرنا وہ دوسرا ٹاپک ہے، اس طرف بھی بات کریں گے انشاءاللہ. علم حاصل کرنا اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لڑکپن میں شعور آتے ہی جس نے محنت نہ کی، جوانی میں محنت نہ کی، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس وسائل تھے، اس نے محنت نہ کی، تو اس کا نقصان اس کو یہ ہوگا کہ اگر اس نے بڑھاپا پایا تو بڑھاپا اس کا بڑا اذیت ناک ہوگا، اس کا بڑھاپا بڑا تکلیف دہ ہوگا. تو کیونکہ جوانی کی محنت ہی، جوانی کی کمائی ہی بڑھاپے میں کام آتی ہے. تو میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ جو بھی لسنرز مجھے سن رہے ہیں، جو بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہماری محنت رائے گاہ ہونے سے بچا لے اور ہمیں اس کا میٹھا پھل عطا فرما. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سبھی تو ظاہر ہے محنت نہیں کر سکتے، دنیا میں کسی نے غافل بھی رہنا ہوتا ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے. کچھ غافل رہیں گے اور کچھ محنت کریں گے، کام کریں گے. تو جس سے ہو سکے وہ محنت کریں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.